اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المنتجبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک مبارک ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں. آج کی گفتگو کا موضوع بنیادی طور پر انسان کی حقیقت اور موت اور حیات کے حوالے سے یہ موضوع ہوگا، اور اس موضوع کا اختتام پھر ذکر امام عالی مقام پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم پر، بہترین حقیقت اور بہترین حیات پر پیدا کیا ہے. پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین میں لوٹا دیا. جب انسان اسفل سافلین میں لوٹا دیا گیا تو انسان جو ایک حقیقت علیہ تھی، ایک اعلیٰ حقیقت تھی، جس کی تخلیق عالم بالا میں بلکہ مالا اعلیٰ میں ہوئی، اور اس کی تخلیق کے اصل عناصر بھی بڑے بلند، بڑے عظیم، بڑے پاک تھے. پھر جب وہ اسفل سافلین اس مادی اور سفلی کائنات میں، دنیا میں لوٹا دیا گیا تو پھر وہ بھی سافل ہو گیا. اس گھٹیا خواہشوں اور گھٹیا مادی نفسانی ہوا و ہوس کے ماحول میں آ کر ایسا گرا کہ وہ عظمتوں سے گر کر پستی میں چلا گیا اور وہ پست ہو گیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ پست ہو گیا مگر ان میں سے وہ لوگ بہتر ہو گئے جنہوں نے اس زوال کے بعد پھر اپنے عروج کا سفر شروع کر لیا. عروج کا سفر کیسے شروع کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ ایمان میں آ گئے تو مومن ہو گئے.
سافل ہو گئے تھے، سافل سے مراد گھٹیا پست ہو گئے تھے، تو پھر سافلوں میں کچھ مومن ہو گئے، تو جو مومن ہو گئے، اب چونکہ اسفل سافلین کی بات ہو رہی ہے کہ پستی میں لوٹا دیا گیا، اور اس کے بعد الا استثناء ہے، سوائے ان کے جو مومن ہو گئے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ انسان سافل ہو گیا تھا، مگر جو مومن ہو گئے وہ پست نہ رہے، جو مومن ہو گیا وہ پست نہ رہا، چونکہ ایمان اور پستی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتے، جہاں پستی ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں پستی یعنی گھٹیا پن نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر وہ لوگ جو مومن ہو گئے وہ سافل نہ رہے، الا الذین، وہ سافل نہ رہے، وعملوا الصالحات، پھر عروج کا سفر انہوں نے مزید جاری رکھا، تو سافلوں سے نکل کر مومن ہوئے، اور جنہوں نے مزید ترقی کی وہ مومنوں میں آگے بڑھ کر پھر صالح ہو گئے، وعملوا الصالحات، وہ صالح ہو گئے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر جو صالح ہوئے انہوں نے اپنا سفر پھر جاری رکھا، اور جب سفر جاری رکھا تو وہ جو صالحین تھے وہ پھر ماجور ہو گئے، یہاں تک مومن اور صالح وہ ہوئے اللہ کے فضل سے، تو اب جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے بدلے انہیں اجر کی بارشیں ان پر ہونے لگی، ماجور ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ اجر غیر ممنون، کچھ ایسے ہوئے کہ جو ماجور ہوئے مگر ان کے اجر ان کے عمل کے مطابق حد میں رہے، اور ان میں پھر ترقی پا کے کچھ ایسے ہوئے کہ جن کی ماجوریت یعنی جن کے اجروں نے حدیں بھی توڑ دی، اور اینڈ لیس اجر ان کو مل گئے، یعنی ایسے ماجور ہوئے کہ اب ان کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا۔ تو غیر ممنون یہ بتا رہا ہے کہ انسان بالآخر پستی سے نکل کے کچھ انسان اس مقام پر پہنچے کہ بحیثیت انسان تو وہ محدود تھا، انسان تو محدود ہے، بحیثیت انسان کے وہ محدود تھا، مگر اجر غیر ممنون نے اس محدود پیکر میں اسے غیر محدود بنا دیا، پیکر محدود میں وہ غیر ممنون ختم نہ ہونے والا، جس کی نہ کوئی حد رہے نہ انتہا رہے، تو وہ محدود ہو کر لا محدود ہو گیا۔ تو وہ انسان بھی ہیں جو سافل ہیں، پست ہیں، وہ بھی ہیں جو مومن ہو کے اعلیٰ ہو گئے، وہ بھی ہیں جو مومنوں میں صالح بڑے اونچے ہو گئے، پھر وہ بھی ہیں جن پر اجر کی بارشیں ہوئیں، اور وہ بھی ہیں کہ جنہیں محدود ہو کر لا محدود کر دیا گیا۔ تو گویا وہ لا محدود کے مظہر بن گئے، تو جب وہ محدود ہو کر لا محدود ہوئے تو گویا دائرہ مکمل ہو گیا۔ وہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گویا جس عظمت کے نقطے سے چلے تھے ان کا سفر وہیں جا کے ختم ہو گیا، اور ختم نہ ہونے والا کون ہوتا ہے؟ جب دائرہ مکمل ہو جائے تو پھر کبھی سفر ختم نہیں ہوتا، جب تک آپ چلتے رہیں تو وہ لکیر، وہ خط کہیں بھی ختم ہو سکتا ہے، آپ خط کھینچتے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا، اگر خط کھینچیں تو کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ختم ہونا ختم ہو جائے،
کہ اس کا ختم ہونا ختم ہو جائے اور یہ محدود نہ رہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نقطے سے چلا تھا پلٹ کے اسی نقطے میں گم ہو جائے، اسی میں گم ہو جائے۔ تو گویا جو اس کا اول تھا اگر وہی آخر بن جائے تو دائرہ اس کی حیات کا مکمل ہو گیا۔ جب دائرہ مکمل ہو گیا تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، پھر اس کا سفر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو ان تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں انسان کے درجے بیان ہو گئے، انسان کے درجے بیان ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا اگر انسان کی پیدائش اس کی ابتدا ہو اور موت اس کی انتہا ہو تو وہ تو از اول تا آخر محدود ہی رہا، وہ لا محدود نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو تو لا محدود بھی ہونا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، بھئی لا محدود تو اجر ہوا، انسان کیسے لا محدود بن گیا؟ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ غیر محدود تو ہوا اجر، تو آپ نے انسان کو بھی غیر محدود بنا دیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اجر لا محدود ہو اور ماجور محدود ہو؟ جس کو اجر مل رہا ہے اگر وہ محدود رہے تو اجر غیر محدود نہیں ہو سکتا۔ تو اسی اجر کی لا محدودیت نے ہی تو اس کو لا محدود بنا دیا۔ تو انسان لا محدود ہو گیا، لا محدود ہو گیا انسان۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا جب وہ لا محدود ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم انسان کی ابتدا سمجھ رہے ہیں وہ وقت انسان کی ابتدا نہیں ہے، یعنی پیدائش کا وقت نہ انسان کی ابتدا ہے۔ تو جب پیدائش انسان کی ابتدا نہیں تو موت انسان کی انتہا کیسے ہوگی؟ پیدائش بھی اس دنیا کی ایک حالت ہے۔ دیکھیے یہ ایک ہی موضوع ہوتا ہے، یعنی انسان کی حقیقت، موت، حیات، اس پر میرا خیال ہے کوئی درجنوں بیسیوں یا پتہ نہیں سینکڑوں اس موضوع کے اوپر ہو گئے ہوں گے، مگر ہر مجلس کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک ہی موضوع عنوان انسان شروع کرتا ہے، انسان جو ہوا خطا کار، تو پھر اگر اس میں لامحدودیت ہے تو پھر اس مجلس کا نصیب ہے، پھر اس مجلس کا مضمون نیا ہو جاتا ہے۔ عنوان وہی رہتا ہے، عنوان انسان ہی رہتا ہے مگر مضمون جدا ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ کا نصیب ہے، اس کی نیا جو آپ کا حصہ تھا نیا وہ پیدا ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیدائش بھی اس دنیا کی ایک حالت ہے اور موت بھی اس دنیا کی ایک حالت ہے۔ تو اگر پیدائش یا تو ہم مان لیں کہ انسان کی ابتدا ہی پیدائش سے ہے، انسانی زندگی کی ابتدا ہی پیدائش ہے، اگر یہ مان لیں تو پھر یہ ماننا لازم بن سکتا ہے کہ پھر اس کی انتہا موت ہے۔ تو جب پیدائش اس کی ابتدا نہیں تو موت کیا ہے جو اس کی انتہا کر سکے؟ موت کیسے انتہا کر سکتی ہے؟ جب پیدائش نے اسے ابتدا دی ہی نہیں تو موت اس سے چھین کیسے سکتی ہے؟ تو نہ پیدائش انسان کی ابتدا ہے نہ موت انسان کی انتہا ہے۔ ہاں آپ کہیں گے قادری صاحب کچھ نہ کچھ تو ہے نا ابتدا اور انتہا، ہاں وہ بھی ہے۔ پیدائش ابتدا ہے انسان سافل کی اور موت انتہا ہے انسان سافل کی۔
جو مرد سافل ہے گٹیا پت، اس کی ابتدا بھی ہے پیدائش میں اور اس کی انتہا بھی ہے موت میں. تو جب بندہ صفر سے سافلیت سے نکل گیا اور اس نے حدیں توڑ دی اور وہ مومن و صالح اور ماجور اور لامحدود ہو گیا، تو وہ تو اتنی منزلیں عبور کر چکا ہے کہ اب نہ اس کی پیدائش کی کوئی دھول باقی ہے نہ موت کی دھول باقی ہے. تو نہ دور دور تک اس کی ابتدا کا کوئی کنارہ نظر آ رہا ہے، نہ دور دور تک اس کی انتہا کا کنارہ نظر آ رہا ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے تو پھر یہ پیدائش اور موت اگر ابتدا اور انتہا نہیں تو یہ ہے کیا؟ تو جواب مختصر ہے بھئی یہ انسان کی دو شانیں ہیں. انسان کی دو شانیں ہیں، انسان کی دو حالتیں، انسان کی دو حالتیں. تو حالتیں یوں ہیں کہ جو پیدائش ہے انسان تو اس سے پہلے بھی تھا. اس پر قرآن مجید کی ایک بات کوٹ کر لیتے ہیں تاکہ سند ہو جائے، ورنہ آپ سمجھیں گے نا کہ اس وقت تک تو یہ میرا کہنا ہے کہ انسان تو پیدائش سے پہلے بھی ہے، مگر اب میرا کہنا سند تو نہیں ہے نا دین میں. سند تو ہے اگر بات قرآن میں ہو حدیث میں ہو تو پھر سند بنتی ہے. ہم سب اسی کتابیں. تو قرآن مجید کہتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی بیت چکا ہے، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی بیت چکا ہے لم یکن، جب کہ وہ نہ تھا کیا شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے. تو انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. یہ قرآن نے کہا. اب بات اس میں یہ ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا تو وہ زمانہ کس پر بیتا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے حل اتا علی الانسان، وہ زمانہ بھی انسان ہی پر بیتا ہے. جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا تو وہ دور بھی گزرا انسان پر ہی ہے. تو پتہ چلا کہ انسان تو تھا تبھی تو وہ دور اس پر گزرا ہے. اگر عدم حقیقی تھا اور انسان تھا ہی نہیں تو پھر اس زمانے کے نہ ذکر کا کوئی تک ہے نہ اس زمانے کے انسان پر بیتنے کے ذکر کا کوئی جواز. جب انسان تھا ہی نہیں تو کون سا زمانہ کس پر بیتا، کیوں ذکر کیا؟ تو قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا پتا انسان کیا ہے. تم یہ جو اس وقت وہ محسوس ہے دکھائی دیتا ہے سمجھتے ہو یہی انسان ہے. یہ جو دکھائی دے رہا ہے تم سمجھتے ہو یہی انسان ہے. اب میں تفسیر بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جو سنائی دے رہا ہے تم سمجھتے ہو یہی انسان ہے. فرمایا نہیں، یہ جو جس کا تم ذکر کرتے ہو سمجھتے ہو یہی انسان ہے. فرمایا نہیں، جس کو چھوتے ہو، جس کو پاتے ہو، جس کو دیکھتے ہو، جس سے بولتے ہو، جس کو سنتے ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی انسان ہے. جواب ہے نہیں. فرمایا یہ تو مختلف حالتیں ہیں. انسان تو وہ ہے جو اس وقت بھی تھا جب وہ قابل ذکر نہ تھا. جب وہ قابل ذکر نہ تھا تو وہ زمانہ بھی انسان پر بیتا ہے. تو انسان اپنی اس حالت میں بھی تھا، اس وقت اس حالت میں تھا، اب اس حالت میں ہے. تو اب انسان مذکور ہے، اس وقت انسان غیر مذکور تھا. آج مذکور ہے، اس وقت مذکور نہ تھا. تو وہ کیوں مذکور نہ تھا؟ اس لیے کہ کوئی ذاکر نہ تھا. اس لیے کہ کوئی ذاکر نہ تھا. ذاکر ہو تو مذکور ہوتا ہے.
اور یہ دو چیزوں کا ایک تعلق ہے، ذاکر ہو تو کوئی مذکور ہوتا ہے، اور اگلی بات یہ کہ مذکور کوئی ہو تو ذاکر بھی بنتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ قابل ذکر نہ تھا، کوئی ذاکر نہ تھا، مگر انسان تھا ہین من الدہر، تو پتہ یہ چلا کہ جب اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، محسوس کرنے والا نہ تھا، جب وہ قابل ذکر ہی نہ تھا، تو اس وقت بھی انسان کا وجود تھا۔ تو پیدائش تو کل کی بات ہے، پیدائش تو کل کی بات ہے، تو پیدائش سے پہلے تو اس پیدائش والے کے ماں باپ بھی تھے، اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کے دادا دادی بھی تھے۔ یہ پیدائش تو کل کی بات ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی عارف کا قول ہے، وہ کیا فرمایا، کن فیکون تا کل دی گل، کن فیکون تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ تم پیدائش پہ روتے ہو، وہ کہتے ہیں کن فیکون بھی کل دی گل ہے، اساں پہلے پریت لگائی۔ تو بات یہ ہے کہ گویا انسان، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گیا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہ تھا تو موجود تو تب بھی تھا۔ بس میں اس حصے پر مزید نہیں جاتا تفصیل میں، اتنی بات کافی ہے، کیونکہ یہ پھر ایک الگ موضوع ہے۔ تو ثابت اتنا کرنا تھا کہ گویا پیدائش سے انسان کی ابتدا نہیں ہوئی، انسان تو تب سے ہے جب پیدائش کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، یہ پیدائش بھی جب پیدا نہیں ہوئی تھی، اور موت بھی جب پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جب انسان قابل ذکر شے نہ تھا تو اس وقت پیدائش اور موت تھی؟ بولیے، پیدائش اور موت تھی؟ نہیں تھی۔ تو جب پیدائش ہی نہیں تھی اور انسان تھا، اور موت ہی نہیں تھی تو انسان تھا، تو سوال ہے کہ جو پیدائش اور موت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسے پیدائش شروع کیسے کر سکتی ہے اور موت ختم کیسے کر سکتی ہے؟ جو پیدائش اور موت کی پیدائش سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے پیدائش کی کیا مجال کہ اسے شروع کرے، اور موت کی کیا مجال کہ اسے مار سکے؟ تو انسان موت سے نہیں مرتا، انسان موت سے نہیں مرتا، اور نہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ تو پیدائش اس کی ایک ٹرانسفر ہے، پیدائش بھی ٹرانسفر ہے، موت بھی ٹرانسفر ہے۔ بس سادہ ایک لفظ، پیدائش اور موت انسان کی ٹرانسفر ہے، اور یہ جو زندگی ہے پیدائش اور موت کے درمیان، یہ اس اسٹیشن کی پوسٹنگ ہے اور موت کے بعد اگلے اسٹیشن کی پوسٹنگ ہے۔ یہ تو مختلف اسٹیشنز پہ پوسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آمد سے پہلے بھی اس کی ایک پوسٹنگ تھی عالم ارواح کے اسٹیشن پر، عالم ارواح میں اس کی پوسٹنگ تھی، پھر اس کو یہاں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو پیدائش تو ٹرانسفر آرڈر ہے، موت بھی ٹرانسفر آرڈر ہے، تو ٹرانسفر سے ملازمت ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ ٹرانسفر ہے، سروس کی ٹرمینیشن تو نہیں ہے، ریٹائرمنٹ تو نہیں ہے، ریٹائرمنٹ تو ہوگی جب ہوگی، ٹرمینیشن تو ہوگی جب ہوگی، تو ٹرانسفر ہے۔ تو جگہ جگہ ٹرانسفر، جیسے کسی کی 3 سال کی پوسٹنگ، کسی کی 1 سال کی پوسٹنگ، کسی کی 5-7 سال کی پوسٹنگ، تو یہاں ہماری کسی کی 50 سال کی پوسٹنگ، کسی کی 60 سال کی پوسٹنگ۔ یہ تو ٹرانسفر آرڈر جب تک نیا نہیں آتا اس وقت تک آدمی پوسٹڈ رہتا ہے اسٹیشن پر۔ تو پیدائش اور موت ٹرانسفر آرڈرز ہیں، اس لیے انسان کی موت کو انتقال کہتے ہیں، انسان کی موت کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کیوں کہتے ہیں؟ انتقال ہے منتقل ہونا، اس لیے کہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گیا، اور ٹرانسفر کو انتقال کہتے ہیں، ٹرانسفر کو تبادلہ، انتقال ہے یہاں سے وہاں تبادلہ ہو جانا، بس۔ اور پھر یہ تبادلے تو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، مگر وہ جو حکم ہے نا غیر ممنون، اس میں پھر ترقیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔
سروس میں دو کام ہوتے ہیں، ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگز کا عمل بھی رہتا ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے، اور کئیوں کی تنزلی بھی ہوتی ہے۔ کوئی ماں دے بڑے لائق بیٹے ہوں تو تنزلی بھی ہو جاتی، تنزلی بھی ہو جاتی۔ تنزلی والے سافل رہ گئے، ترقی والے صالح ہو گئے۔ جن کی انسانیت سے تنزلی ہو گئی، جن کی انسانیت سے تنزلی ہو گئی وہ یزید ٹھہرے، اور جن کی انسانیت میں ترقی ہو گئی وہ حسین ٹھہرے، اور جن کی تنزلی ہو جائے ان پہ انسانیت شرم کرتی ہے، ان پہ انسانیت شرم کرتی ہے کہ افسوس یہ بھی انسان کہلاتا ہے، شرم کرتی ہے۔ اور جس کی ترقی ہو جائے اس پہ انسانیت فخر کرتی ہے، انسانیت فخر کرتی، ناز کرتی ہے، یعنی انسانیت ناز کرتی ہے کہ میرا مقام اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ مجھ میں حسین ہے، میرا مقام اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ مجھ میں علی ہے، مجھ میں ابو بکر عمر عثمان ہے، مجھ میں پیغمبر ہیں، مجھ میں نبی ہیں، مجھ میں صدیق ہیں، مجھ میں شہید ہیں، مجھ میں صالح ہیں۔ تو انسانیت فخر کرتی ہے، اور تنزلی ہو جائے تو انسانیت شرم کرتی ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو تبادلے اور ترقی کا چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیں کہ انسان پیدائش سے پہلے بھی تھا اور انسان موت کے بعد بھی ہے، موت کے بعد بھی، یہ بات طے ہو۔ اور اگر اس میں مزید کوئی شک ہو ہمیں کہ موت کا نام خاتمہ ہے اور انسان ختم ہو گیا موت کے بعد، نہیں، اگر نہیں تو پھر حساب و کتاب کا ہے، پھر حساب و کتاب کا ہے، پھر جنازہ کس چیز کا؟ جب ختم ہو گیا تو عزت و احترام کس چیز کا؟ قبر کا نشان کس چیز کا؟ جنازہ اور دعائے مغفرت کس چیز کی؟ فاتحہ کس چیز کا؟ اور قبر کی زیارت، حضور نے فرمایا زورو، زیارت کیا کرو اپنے مردوں کی، قبروں کی۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو، تو کیا مٹی کے ڈھیر کی زیارت؟ واہ، فزوروها جو آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنها تذکر الآخرہ، زیارت کیا کرو تو مٹی کے ڈھیر کی زیارت ہے۔ اس مٹی کے ڈھیر سے بہتر مسجد نہیں ہے کہ مسجدوں کی زیارت کرو اور یہاں کے بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو۔ تو مٹی کے ڈھیر کی اگر انسان ختم ہو چکا اور کچھ بھی نہیں تو مٹی کے ڈھیروں کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے، مذاق کرایا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا کچھ، یہ جتنے اہتمام ہیں اس لیے ہیں نا کہ کوئی ہے، یہ سب اہتمام اس لیے ہیں کہ کوئی ہے۔ اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر اہتمام کس شے کا؟ جن کے ختم ہو جاتے ہیں وہ اس کو جلا کے راکھ کو بکھیر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جلاتے ہیں، راکھ پھینکتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں چونکہ انسان ہے اس لیے بعد میں اس کا ایک نیا گھر تعمیر ہو رہا ہے، یہ نیا گھر بن رہا ہے۔ جیسے رہائش کا ایک پہلا گھر تھا، یہ رہائش کا قبر ایک دوسرا گھر ہے، ایک دوسرا گھر ہے۔ انسان کوتا ہے چونکہ وہ دوسرے گھر کے لیے کنال، 2 کنال زمین نہیں دے سکتا قبر کی گھر کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اب اس کو اس کی حاجت ہی نہیں، اب تم گھر جاؤ، ہم اس کو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا گھر بنا دیں۔ یہ جو ایک اچھی بڑی کوٹھی آپ ایک گھر کی بناتے ہیں تو اس کا فرنٹ اور اس کی لمبائی کیا ہوتی ہے، کتنے فٹ ہوتی ہے ایک کنال میں؟ نارملی 50 40 80 نہیں، کنال ہو تو 50 اور شاید 120 یا 90 50 100 کر لیں، فٹ 50 چوڑائی اور گہرائی 100 کر لیں، چلو بھائی فٹ کر لیں، 90 کر لیں، تو اس کو گز میں تبدیل کریں، گز میں تو 50 کا 3 پہ تقسیم کیا تو کتنے گز بنے؟
کو 17 گز بنے، اور گہرائی کو کیا تو 30 گز بنے. یہ ایک کنال کی پیمائش ہوئی، اور 2 کنال کر لیں تو 36، اور پھر 4 کنال کا جا کے کوٹھی یا محل نما بنائیں تو 70 گز بنتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم مارے پھرتے ہو، اس کو ساری زندگی مرلوں اور کنالوں میں رکھا ہے، تم گھر جاؤ اس کو اس قبر میں ڈال کر، میں اگر یہ انسان صالح ہے، اگر انسان ہے رہنے والا ہے تو میں اس کو 70 گز اس کے پلاٹ کی چوڑائی دوں گا، 70 گز گہرائی. اور پھر باری تعالیٰ تو بس صرف وہی کچھ ہوگا. فرمایا نہیں، یہ تو اس کی رہائش گاہ کا ایک حصہ ہوگا، پھر اس کے دائیں طرف ایک راستہ کھولوں گا اس کے لون کے لیے، اس کے چہرے کے سامنے اس کا لون کے لیے کھولوں گا. اور وہ جب یہ دروازہ کھولے گا تو آگے وہ جنت جو قیامت کے بعد ملنی ہے، مرد مومن کو قبر کے ساتھ متصل کر دی جاتی ہے، وہ اس کا لون ہو جاتا ہے. تو قبر اس کا بیڈ روم ہے، قبر اس کا بیڈ روم ہے. اور اگر سیر کرنا چاہے تو دروازہ کھولتا ہے، پھر پوری جنت ہے جس کا حساب و کتاب ہی نہیں، ساری کائنات اس میں سمو جائے تو پتہ نہ چلے. اتنی بڑی رہائش گاہ مل جاتی ہے اس کو. تو اگر وہ کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے اتنے اہتمام تو کوئی ہے نہ تو اہتمام ہو رہے ہیں. لہذا بات یہ ہے کہ پھر وہ ختم یہاں ہوئی کہ پیدائش اور موت انسان کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. پھر جب موت ہوتی ہے، اب اس لیے جب یہ بات ہوئی تو فرق اللہ پاک نے جو درجے بیان کیے، سافل، مومن، صالح، ماجور، یہ جب درجے ہوئے، یہ یعنی اس آیت کریمہ سے اخذ ہوئے ہیں، اخذ ہوئے. تو اب جب وہ سافل تھا، جو سافل ہے، تو کیا وہ مومن کے برابر ہو گیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان. اور جو محض مومن ہوا مگر غیر صالح، اور ایک مومن صالح ہوا، تو کیا وہ غیر صالح مومن صالح کے برابر ہو گیا؟ نہیں ہے، یہ بھی انسان اور ہے وہ بھی انسان، مگر سافل مومن کے برابر نہیں، مومن صالح کے، عام مومن صالح کے برابر نہیں. پھر صالح سے جب ماجور ہوا اور ماجور سے لا محدود ہوا، تو کیا وہ ماجور اور غیر ماجور برابر ہو گئے؟ اجر یافتہ اور غیر اجر یافتہ برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے. تو جب ماجور اور غیر ماجور برابر نہ ہوئے تو پھر ماجور محدود اور ماجور لا محدود برابر ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ ہیں سارے انسان، مگر ایک درجہ بھی انسان کا دوسرے کے برابر نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اپنے مختلف درجوں میں ایک دوسرے اپنے درجوں میں خود اپنی مثل نہیں ہے. انسان خود مختلف حالتوں میں خود اپنی مثل نہیں ہے، تو ایک دوسرے کی مثل کیسے بن سکتا ہے؟ جب پیدا ہوا تو آپ نے کہا اس کو یہ بچہ ہے. کیا کہا؟ پھر وہ اس کی عمر ہو گئی 20 برس 25 برس، تو آپ نے نام رکھا بچہ. اب آپ ہی کا رکھا ہوا نام ہے، تو 20 برس کی عمر میں آپ اس کو کہتے ہیں بچہ، پھر کہتے ہیں جوان. تو آپ اتنے سال ایک ہی نام پہ رہے، اب نام بدل دیا ہے. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، مگر تب بچہ کہہ سکتے تھے، اب اس کو بچہ، اب نیا نام ہو گیا، اب جوان کہتے تھے. پھر وہ 80 سال کا ہو گیا، اب اس کو جوان کہہ سکتے نہیں، اب اس کو کہتے ہیں بوڑھا ہے. وہ بھی انسان، مگر وقت کے ساتھ جو جو حالت بدلی تو نام ہی بدل گئے. ایک بیمار ہو گیا، ایک صحت مند ہوا ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، مگر چارپائی پہ پڑے کو بیمار کہتے ہیں اور گھومتے پھرتے کو صحت مند کہتے ہیں اس کو. تو بھائی جب حالت بدلنے سے، ایک ہی انسان کی حالت بدلنے سے وہ ایک دوسری کے ساتھ مثل نہیں رہتا، تو وہ انسان جن کی اصل حالتیں ہی جدا جدا ہیں، وہ مثل کیسے ہوگا ایک دوسرے کے؟
ایک وہ جو اندھیرے میں رہے، ایک وہ جو روشنیاں اور نور بکھیرتے پھرتے، تو برابر کیسے ہے؟ یہ ایک مغالطہ ہے انسان ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ مٹی ہے، ایک نے مٹی کے برتن بنا لیے، مٹی کے، اور سڑک پہ دکان لگا لی مٹی کے برتنوں کی، میں پرات بھی ہے، گھڑا بھی ہے، جاجر ماجر سب کچھ ہے، گلاس بھی ہے، تو وہ بھی مٹی کے برتن ہیں، اسی مٹی سے بنے۔ کسی نے اسی مٹی سے کانچ کے برتن بنا لیے، تو کانچ کا برتن بھی اصل اس کی مٹی ہے، اور مٹی کے برتنوں کی اصل بھی مٹی ہے۔ پھر ایک نے چینی کے برتن بنا دیے، ترقی ہو رہی ہے، جوں جوں تزکیہ ہوتا گیا، جوں جوں مٹی کا تزکیہ ہوتا گیا، تو اس کا جوہر اصلی، وہ جو آسان تکوین کا مالا اعلیٰ کا جوہر تھا، جوں جوں وہ نکھرتا گیا اور کثافت کے پردے اترتے گئے، تو وہ اب چینی کا برتن بن گیا۔ پھر تھوڑی کثافت نکلی تو دیسی چینی کا برتن بنا، کسی نے بہت کثافت نکال کے لطیف کر دیا تو وہ فرینچ، انگلش اور امریکن چینی کے برتن ڈنر سیٹ بن گئے۔ ڈنر وہ بھی مٹی سے تھا ایک برتن، اس کی قیمت 2 روپے تھی، یہ بھی مٹی سے ہی بنے ہیں، اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے ڈنر سیٹ کی، اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے۔ تو وہ 2 روپے والا برتن چیخ رہا ہے کہ یہ سراسر زیادتی ہے، میری قیمت 2 روپے کیوں، اس کی 2 لاکھ کیوں، میں بھی مٹی یہ بھی مٹی۔ تو بنانے والا کہتا ہے نادان تو نیرا کثیف ہے، یہ نیری لطافت ہے، یہ نیری کثافت ہے، تیرا تزکیہ نہیں ہوا تھا، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ تو بات جو مول پڑتا ہے اس بات پر کہ میل کچیل کتنا نکلا کتنا نہ نکلا۔ تو وہ 2 لاکھ کا ڈنر سیٹ بن گیا، وہ بھی مٹی سے بنا۔ پھر ایک اور نے اس سے یہ جو گلاسز ہے شیشے پہنے ہوئے، تو کسی نے یہ بنا دیے، یہ بھی مٹی سے ہے، اسی طرح ہے کہ اس کی اصل بھی تو گلاسز بنے، آنکھ کے شیشے یہ بھی مٹی بنے، قیمت چڑھتی چلی گئی۔ اب اس کا اور اس مٹی کا، مٹی شور مچاتی ہے کہ قیمت کا فرق کیوں، یہ شیشہ بولتا ہے کہ فرق اس لیے کہ ہم دونوں ہی مٹی سے ہیں، مگر تو آنکھ کے سامنے آ جائے تو نظر آتا ہوا بھی نہ آئے، اور میں بنا تو مٹی سے ہوں شیشہ، مگر میں آنکھ کے سامنے آ جاؤں تو بینائی کمزور ہو تب بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس اصل حیات پہ نہ جا، موجودہ حالت پہ جا کہ تزکیے کے بعد میں کیا سے کیا بن گیا، کیا سے۔ اور پھر ایک نے آگے بڑھا، اسی مٹی کا تزکیہ کرتے کرتے دوربین کا شیشہ بنا، دوربین کا، تو ایک مٹی سے بنا شیشہ تو وہ قریب آنکھوں کی بینائی کو طاقت دے رہا ہے، جب اس سے دوربین کا شیشہ بنا تو زمین پہ کھڑا کر کے آسمان دکھا رہا ہے، چاند ستارے دکھا رہا ہے، تو ہے یہ بھی مٹی ہے وہ بھی مٹی، مگر کوئی اس حالت اور اس حالت کو برابر نہیں کہتا۔ تو انسان کوئی شک نہیں، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، انسان بنا تو مٹی سے ہے، ارے عام مٹی جس کو انسان مختلف حالتوں میں بناتا ہے، وہ مٹی کے برتن سے لے کے دوربین کے شیشے تک زمین و آسمان کا فرق کر دیتی ہے۔ تو جس بنا تو انسان مٹی سے، مگر جن کی حالتیں رب کائنات نے ڈھال کے کہاں تک پہنچا دی، تو تصور کر سکتا ہے کہ ان میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ابو جہل ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے، پھر ایک یزید ہے اور ایک نواسہ مصطفیٰ۔ کتنا فرق ہے، اتنا فرق آ جاتا ہے۔ عنوان ٹائٹل وہاں بھی انسان کا ہے، ٹائٹل یہاں بھی انسان کا ہے، پھر اس کا فرق جب مول میں فرق آتا ہے، قدر میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اختتام کی طرف لے جانے کے لیے پھر بتا دوں فرق کتنا پڑتا ہے۔ فرق
کتنا پڑتا. اسی طرح آپ لوہے کو لے لیں, مٹی سے آپ لوہا نکالتے ہیں نا جب, اور اس کو پگھلاتے ہیں, ایک لوہا ہے, پھر ایک کو آپ نے پگھلایا اور اس میں سے میل نکال دیا, میل نکلتا گیا نکلتا گیا نکلتا گیا, اس کو نکال کے آپ نے مٹی میں پھینک دیا, میل کو مٹی میں پھینک دیا, اور کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کہ میل کہاں گیا. 1400 سال گزر گئے, وہ تخت پر بیٹھنے والے یزید کی قبر ہی معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرا تھا اور کہاں دبایا گیا. میل جو تھا نا, میل تھا, کیا میل تھا, ایسا مٹی میں ملا کہ کوئی اس کی قبر کا نام و نشان نہیں جانتا, صرف لعنت پڑتی ہے. اور ایک وہ ہے حسین جس میں میل نہ تھی, یطہرکم تطہیرا, یہ وہی تو عمل ہے جس نے میل کو ارے عام انسان بڑھئی کی اس کی وہ میل نکال دے تو قیمت بدل جائے, تو جس کی میل خدا نکال دے, یطہرکم تطہیرا. تو پھر ایک وہ کہ ساری کائنات ان کی جالی کے گرد طواف کرتی ہے, گھومتی ہے, اور قیامت تک حسین حسین کے چرچے ختم نہیں ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوہے سے میل نکل گئی تو میل مٹی میں چلی گئی, اور جتنی زیادہ میل نکلتی گئی اتنا وہ امپروو ہوتا گیا تزکیہ ہو کر, پھر اس کا نام فولاد ہو گیا. جب وہ میل نکل گئی تو اس کو اب لوہا کوئی نہیں کہتا. لوہا نادان انسان, کروڑوں چیزیں تیری زندگی میں ایسی ہیں کہ جب ان کی میل کچیل نکل جائے تو پچھلا نام کوئی نہیں لیتا. ہائے ہائے ہائے, پچھلا نام کوئی نہیں لیتا. اور جن کی میلیں رب کائنات نے نکال کر انہیں مزکا مصفا منزہ کر دیا, ان کا ابھی پچھلا نام چلاتا پھرتا ہے, ان کا پچھلا ہی نہیں چلاتا. اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ بشر ہیں. کس کو انکار ہے کہ فولاد لوہا ہے, کس کو انکار ہے؟ مگر فولاد بن جائے تو عقل مند کوئی لوہا ہے, لوہا مگر لوہا کہتا کوئی نہیں. تو پیغمبر کی بشریت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, مگر یہ تو کروڑوں اربوں درجے تزکیہ کے کوئی طے کر لے تو تب بھی تزکیہ سے پیغمبر نہ بن سکے. پیغمبر تو اوپر سے بن کے آتا ہے, تو جب وہ اتنے مدارج بلند کر کے اس پیغمبری کے مرتبے پر جا پہنچا کہ جہاں نور بھی شرماتا ہے, ابھی پرانا ہی نام چلتا رہے گا. تو پھر فرمایا باری تعالیٰ یہ ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, عقل کے اندھے لوگ ہیں, یہ تو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشری ہیں. یمشون فی الاسواق ویاکلون الطعام, کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح اور گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں, تو یہ ہماری طرح کے بشری ہیں. ان کو کیا کہیں, انہیں کیا کہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو نور میں بیٹھے تو اندھی ہو جاتی ہیں, ایک چمگادڑ ایک الو. ایک چمگادڑ جتنی روشنی دن کی چڑھتی ہے وہ اتنا نابینا ہو جاتا ہے. اب سورج چمک رہا اور دن کی روشنی میں چمگادڑ الو کو نکال لیں تو پوچھے وہ کہے گا ہے ہی کچھ, اسے اندھیرا نظر آ, وہ کہے گا اندھیرا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب چمگادڑ اور الو کو روشنی میں اندھیرا نظر آئے تو اسے روشنی سمجھا سکتے ہو, سمجھا سکتے ہو؟ تو جو اس کی سمجھ میں آتا ہے انہیں یہی کہہ دو اور چلتا کرو, انہیں یہی کہہ دو. ابو جہل ابو لہب شور مچاتے ہیں, ہر وقت شور مچاتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے بشری ہیں, بشری ہیں. تو باری تعالیٰ انہیں کیا کہیں؟ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, ہاں بشری ہوں, جاؤ تو ہاں تمہاری طرح بشری ہوں, جاؤ چھوٹی کرو. وہی بات کر دی نا کہ فولاد کو کہا لوہا, ہاں لوہا ہی ہوں بھائی, کس کو نہیں پتا کہ لوہا تو ہے. انہیں وہ اتنی دو جملے کی بات کو اور چلتا کرو.
چونکہ ان پر 1000 سال بھی لگا دیں تو جس طرح چمگادڑ اور الو کو روشنی کی سمجھ نہیں آ سکتی، مصطفیٰ ان چمگادڑوں کو تیرے مقام کی سمجھ کیسے؟ ہمیں کوئی جو کہتے اچھا بھئی ایسا ہی بس جان جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا سودا ہر کوئی خرید لے، ضروری نہیں آپ کا سودا ہر کوئی خرید لے، اس سے تکرار نہیں کرتے۔ اور ساتھ باری تعالیٰ پھر فرمایا یوحا الیہ کہہ دے، فرمایا دے ہاں بشری ہوں، مگر جاتے ہوئے ایک بات ان کے کان میں محبوب کہہ دے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ ایسا بشر ہوں جس پر وحی الہی اترتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ وحی کیا ہے؟ سارے نور، یہ بجلی، یہ زمین کے نور، پھر آسمان کے نور، چاند ستاروں کے نور، یہ سارے ماند پڑ گئے عالم ملائکہ کے نور کے سامنے، اور سارا عالم سماوات اور عالم ملائکہ کے نور ماند پڑ گئے سدرۃ المنتہا کے نور کے سامنے، اور سدرۃ المنتہا کے نور کی جو انتہا ہوئی وہ جبرائیل کا نور ٹھہرا۔ تو فرمایا وہ تو جہاں سارے نور ختم ہو جائیں وہی اس سے اونچی ہے، وہی وہ نور ہے کہ کائنات کے پست و بالا کا کوئی نور اس نور کی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ارے جس نور کی قوت کا مقابلہ نور نہ کر سکے وہ وہی میرے وجود پہ اترتی ہے۔ ہاں بشر ہوں پر ایسا بشر ہوں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور یہ تو تم نہ سمجھنا کہ یہ نور جبرائیل لاتا ہے اس لیے برداشت کے قابل ہوتا ہے، نہیں، اس وحی کو بھی برداشت کرتا ہوں جہاں جبرائیل جا بھی نہیں سکتا، اور لامکا کے مقام پر کعبہ قوسین ادنیٰ پردے اٹھا کر بے حجاب آمنے سامنے بیٹھ کر جب وہ وحی کرتا ہے میں برداشت کرتا ہوں۔ ہاں تو یہ تو وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ میل نکل گئی تو میل کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور وہ فولاد بن گیا۔ اب فولاد سے اوزار بن گئے، اس سے بندوقیں بھی بن گئیں، پسٹل بن گئے، کلاشنکوف بن گئی، اور اعلیٰ قسم کے قیمتی اوزار بن گئے۔ پھر کسی نے اس فولاد میں رئی سے ہی میل کو بھی رئی سے ہی میل کو چیل جب اور نکلتی گئی اور نکلتی گئی تو اس سے اور بڑے بڑے چمکدار آلات بنتے چلے گئے، اتنے چمکدار آلات بنے کہ اب وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی مشینیں، جہاز، پھر اس کے بعد ان کے باریک باریک جو پرزے ہیں، اور پھر مریخ اور چاند پر جانے والے جو پروسیس ہیں ان میں یوز ہو رہے ہیں۔ چلا یہ سفر سارا اسی مٹی، اسی میل والے لوہے سے تھا، اور پہنچا کہاں جا کر؟ تو وہ بھی لوہا تھا، یہ بھی لوہا ہے، مگر میل کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اس کو ہر کوئی پوجتا پھرتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ فرق ہے، برابری نہیں ہے، برابری نہیں ہے، فرق ہے۔ تو جب کوئی انسان قدر والا بن جاتا ہے اور اوپر مقام ماجور لا محدود بنتا ہے تو پھر وہ سافل لوگوں جیسا نہیں رہتا۔ اور اجر لا محدود کیسے ہوتے ہیں؟ اجر محدود اور اجر لا محدود کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر، میں ایک اور تفسیر کر رہا ہوں جو معروف تفسیر ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے، وہ نہیں کر رہا، ایک نئی کر رہا۔ ایک اور نئی تفسیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی تفسیر کو کسی نے معاذ اللہ غلط کہہ دیا، نہیں، یہ تو قرآن ہے، اور قرآن کے معنی بھی لا محدود ہے، لا محدود کی بات ہے اور معنی بھی لا محدود ہے، یہ تو کسی ایک پر روکتا ہی نہیں نا حد۔ تو فرمایا محبوب اب یہ قدر دوسری قدر آ گئی، محبوب پتا آپ کو ما ادراک ما لیلۃ القدر کہ یہ شب قدر مول والی قدر و قیمت والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات وہ رات جس کا مول پڑے، وہ رات جس کا مول پڑے وہ کیا ہے؟ پھر جواب دیا خود، اس کا جواب کسی نے کیا دینا تھا؟
فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات مگر 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات ہے مگر 1000 مہینوں سے افضل۔ یہ تفسیر جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی حدیث پاک سیاستہ کی حدیث سے ہے، سیاستہ کی حدیث سے ہے یہ تفسیر القرآن بالحدیث، اور ہے بھی سیاستہ سے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ راوی حدیث کے تابعی کہتے ہیں کہ میں جب یہ حکم سنا تو گنتی میں پڑ گیا کہ 1000 مہینے کون سے ہیں اور کیا ہیں، گنتی کرتا رہا اور وہ صحابی تابعین کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بنو امیہ کی حکومت 90 سال تھی، 92 سال کی حکومت تھی بنو امیہ کی، تخت دمشق والوں کی حکومت 92 سال کی تھی، اور 92 سال کو جب مہینوں میں بدلا تو 1000 مہینے بن گئے۔ تو حدیث پاک میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ آئی کہ یہ اشارہ کیا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی تخت دمشق والوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو پھر ایک رات شب قدر کون سی ہوئی؟ وہ شب عاشور ہے۔ ہائے، فرمایا کہ جب اتنا فرق آ جائے نا، میل ایک طرف رہ جائے اور قدر والے ایک طرف ہو جائیں، تو کربلا والوں کی ایک رات شب عاشور کی دمشق کے تخت پر بیٹھنے والوں کے 1000 مہینوں سے اعلی، وہ ایک رات جو شب عاشور کی تھی وہ شب قدر بن گئی، وہ کربلا والوں کی شب قدر تھی۔ یہ خاک کربلا والے تھے، یہ رات خاک کربلا پہ بیتی، اور وہ 1000 مہینے تخت دمشق پہ بیتے، مگر جب یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوئی تو اس لیے کہ اس رات اس خیمہ گاہوں میں وہ ہستیاں سجدہ کر رہی تھیں جن کی جبینوں کو عرش و فرش کی ساری کائنات اپنی سجدہ گاہ بنا لے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر